رمضان کی تیاری، یہ صرف رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی تیاری صرف رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ اگر ہم رمضان کی تیاری صرف رمضان کی تیاری کے طور پر کرتے ہیں تو گویا پھر ہم نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں۔ رمضان کی تیاری در حقیقت ساری زندگی کی تیاری ہے، ساری زندگی کی اصلاح کی تیاری، ساری زندگی کی بہتری کی تیاری۔ ہم چند سال کی تعلیم کے لیے اگر کسی اسکول میں کسی مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ بس اس علم سے تعلق انہی چند سالوں کا ہے، نہیں، بلکہ اسکول کے چند سالوں پر ہی ہماری پوری زندگی کی بنیاد ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے جو پڑھیں گے، جو علم حاصل کریں گے، وہ علم اس پر ہمارے اخلاق کی بھی بنیاد ہوگی جو ہم ساری زندگی استعمال کریں گے، ہمارے کردار کی بھی بنیاد ہوگی جو ہم ساری زندگی جس پر عمل کریں گے، حتیٰ کہ ہماری روزی روٹی، کاروبار، ملازمت اور تجارت کی بنیاد بھی انہی چند سالوں پر ہوگی جو ہم اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چند سال لگائیں گے۔ تو جس طرح اسکول میں، مدرسے میں ہم تعلیم تو چند سال حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری پوری زندگی کی کامیابی کے لیے یہ چند سال بنیاد بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چند سال کے بعد اسکول سے نکلے اور اس کا فائدہ اور اس کی پوری منفعت یہ مٹی ہو گئی، نہیں۔ اسی طرح رمضان کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان کے لیے تیار ہونا ہے، نہیں، اس لیے کہ رمضان صرف ایک مہینے کے لیے ہمیں انسان اور مسلمان بنانے نہیں آ رہا، بلکہ رمضان یہ پوری زندگی کو، ہماری پوری زندگی کے ہر لمحے کو خیریتوں سے بھرنے، نیکیوں سے آباد کرنے اور برائیوں سے پاک کرنے کے لیے آ رہا۔ اس لیے رمضان کی تیاری صرف ایک مہینے کی تیاری نہیں بلکہ پوری زندگی کی تیاری ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے حوالے سے جو ایم اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے کہ وہ کیا مقصد ہے، وہ کیا منزل ہے جو رمضان کے روزوں کے نتیجے میں بندوں اور بندیوں کو اچیو کرنا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں، پچھلی امتوں کی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ جس چیز کو حاصل کرنا ہے وہ تقوی ہے، اور یہ وہ عظیم دولت ہے کہ اگر انسان ساری زندگی بھی کھپا دے تو اس کا حاصل ہونا ناممکن نہیں، تو بڑا نادر اور بہت مشکل ہے۔ کاش اللہ تبارک و تعالی جو عظیم موقع، جو انتہائی بیش قیمت اپرچونٹی ہمیں عطا فرما رہا ہے، کاش ہم اس موقع کو اور اس کی قیمت کو ہم جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالی چند گھنٹوں کی ہماری بھوک، چند گھنٹوں کی ہماری پیاس، چند گھنٹوں کا ہمارا دوسرے معاملات سے بچنا، اپنی زبان کو بچانا، اپنی آنکھ کو بچانا، اپنے قدموں کو بچانا، اپنے دل دماغ کو بچانا، اور اس تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی جد و جہد، تھوڑی سی کوشش اور اس تھوڑی سی مشقت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جو عظیم دولت ہمیں عطا فرما رہا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کاش ہم اس کا تھوڑا سا اندازہ کر سکیں۔ رمضان یہ تقوی عطا کرتا ہے۔ تقوی یعنی رمضان ہماری انجمنوں کو تو پاکیزہ کرتا ہی ہے جب ہم لوگوں کے درمیان رہیں، اور یہ کام دنیا کا ہر انسان کرتا ہے کہ لوگوں کی بھیڑ میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھا بتاتا ہے، اپنے آپ کو بااخلاق بتانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو باکردار بتانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سلجھا ہوا، بڑا بنا ہوا، بڑا سورا ہوا، بڑا باکردار اور باسیرت بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اصل سیرت، اصل کردار، اصل اخلاق، اصل پاکیزگی، اصل صفائی اور اصل ستھرائی
اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب یہی انسان انسانوں کی جماعت سے نکل کر کسی تنہائی کے مقام پر موجود ہوتا ہے۔ رمضان وہ عظیم دولت ہمیں فراہم کرتا ہے جو ایک مسلمان مرد اور عورت کی انجمن کی پاکیزگی کی ضمانت لینے کے ساتھ ساتھ اس کی تنہائیوں کو بھی پاک کرتا ہے اور اس کی تنہائیوں کو بھی صاف اور ستھرا کر دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عظیم امتیاز ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنی انجمن کو پاکیزہ رکھ سکتی ہے اپنے تئیں، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا طور، ایک ایسا طریقہ عطا فرماتا ہے جہاں اس کے ماننے والوں کی صرف انجمن، صرف یہ بھیڑ میں ان کا کردار پاکیزہ نہیں ہوتا، صرف لوگوں کے درمیان ان کے اخلاق خوبصورت نہیں ہوتے، بلکہ ان کی تنہائیاں بھی پاکیزہ، خوبصورت اور طاہر و مطہر ہوتی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ، ایپسٹین فائل کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے موجودہ دور میں اس ترقی یافتہ دنیا کے سو کالڈ عظیم کہلانے والے انسانوں اور دانشوروں کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایپسٹین کا کوٹھا کہ جس میں کوئی غریب نہیں، کوئی روڈ سائڈ پر زندگی گزارنے والے نہیں، بلکہ بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے ٹیچرز، بڑے بڑے ڈاکٹرز اور نہ جانے اپنے آپ کو کیا کیا کہلانے والے، وہ اس طرح ننگے ہوئے۔ کیوں؟ وہ دنیا کے سامنے ان کا اسٹیٹس ڈاکٹر ہونا تھا، دنیا کے سامنے ان کا اسٹیٹس کوئی ٹیچر ہونا تھا، استاد ہونا تھا، دنیا میں ان کا اسٹیٹس بڑا بزنس مین ہونا تھا، دنیا کے سامنے ان کا اسٹیٹس سائنسداں ہونا تھا۔ وہ جا کر لوگوں کو لیکچر دیا کرتے تھے، وہ جا کر لوگوں کو زندگی کی کامیابیوں کے گر سکھایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کامیاب بزنس کے لیے آئیڈیل بنے ہوئے تھے، لیکن ان فائلز نے انہیں ایسا ننگا کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ سن لو، جب تک تم خدائے وحدہ لا شریک کے دیے ہوئے اخلاق اور تعلیمات پر ایمان نہیں لاؤ گے، نہ تمہاری سائنس تمہیں انسان بنا سکے گی، نہ تمہاری تعلیم تمہیں انسان بنا سکے گی، نہ تمہاری تجارت تمہیں انسان بنا سکے گی۔ تم بہت بڑے سائنسداں تو ہو سکتے ہو مگر سائنسداں ہو کر بھی جانور رہو گے، تم ڈاکٹر ہو سکتے ہو مگر ڈاکٹر ہو کر بھی تم جانور رہو گے، تم تاجر ہو سکتے ہو مگر تاجر ہو کر بھی تم جانور رہو گے، تم کسی یونیورسٹی کے استاد ہو سکتے ہو مگر یونیورسٹی کے استاد ہو کر بھی جانور رہو گے، اور ان جانوروں سے بھی بدتر جانور رہو گے۔ وہ جانور تو کہنے کے جانور ہیں، تم وہ جانور ہوگے جو اپنی ہی نوع کے انسانوں بلکہ چھوٹے بچوں کو نوچ کر کھانے کے لیے تیار رہو گے۔ دنیا کے سامنے بے دینی کی، ننگے پن کی یہ گھناؤنی جو فائل کھلی، اس نے ایمان باللہ کی عظمتوں اور طاقتوں کو دنیا کے سامنے ایک بار پھر کھول کر رکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ حقیقی اخلاق، حقیقی کردار، حقیقی بلندی، حقیقی ستھرائی، پاکیزگی اور صفائی اللہ پر ایمان کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے ایمان کے بغیر اگر کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو وہ یہی گندگی اور یہی گھناؤنا پن ہے جہاں انسان بچوں پر بھی رحم کرنے کی اخلاقیات سے عاری اور بے بہرا ہوتا ہے۔ مگر جب اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ کو ایک جاننے والا، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا آج کے اس ترقی یافتہ دور میں نہیں، دنیا کہتی ہے کہ دنیا کی تاریخ کے بہترین دور میں آج ہم موجود ہیں، سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور میں موجود ہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں نہیں، ایمان والا چاہے جس دور میں ہو، ایمان والے کے لیے 2026 اور اس کے پیچھے انسانی تاریخ کے تمام ادوار یہ اپنے آپ میں برابر رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اسلام کی اور دین کی اخلاقیات میں ہر زمانے میں ترقی ہے، ہر زمانے میں بلندی ہے۔ رب کی دی ہوئی اخلاقیات یہ وہ اخلاقیات نہیں ہیں جو زمانے کے اعتبار سے ترقی کرتی ہے۔ یہ دور جس کے حوالے سے دنیا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بڑا ترقی یافتہ دور ہے، آج یہ دنیا کے آئیڈیل پرسن، دنیا جن کا کلمہ پڑھتے نہیں تھکتی تھی، سائنس کے میدان میں، علم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، بزنس کے میدان میں، مگر آج دنیا کے سامنے ان کے کردار نے یہ بتا دیا
کہ وہ ایک بزنس مین تو ہو سکتے ہیں مگر انسان نہیں ہو سکتے، وہ تاجر ہو سکتے ہیں انسان نہیں ہو سکتے، وہ سائنسداں ہو سکتے ہیں انسان نہیں ہو سکتے۔ آئیے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ ایمان باللہ کا فیضان ہے۔ حضرت سرکار سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، یہ آج کے 2026 میں پیدا ہونے والے کوئی انسان نہیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان نہیں ہیں، ہزاروں سال پہلے پیدا ہونے والے انسان ہیں، مگر ان کے اخلاق اتنے بلند ہیں، ان کا کردار اتنا پاکیزہ ہے۔ کیوں؟ یہ رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا شان ہے ان کے کردار کی، کیا عظمتیں ہیں ان کے اخلاق کی۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، کہ زلیخا نے تنہائی میں جب یوسف کو پایا، وہاں دوسرا کوئی نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا 7 دروازوں کے اندر تنہائی میں حضرت سیدنا یوسف ہیں اور زلیخا ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، اور تنہائی ہے، تیسرا کوئی موجود نہیں ہے۔ زلیخا 1000 فندے سیدنا یوسف پر ڈالتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سیدنا یوسف کو بہلاتی ہے، فسلاتی ہے، وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیتی ہے، تالے لگا دیتی ہیں، وقالت حیت لک، اور کہتی ہیں ہاں تجھی سے کہتی ہوں، تجھی سے کہتی ہوں، تجھی کو بلاتی ہوں۔ مگر یہ کردار کی پاکیزگی ہے، یہ اخلاق کی بلندی ہے، ایمان باللہ کا فیضان ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں نہیں جو سو کالڈ ترقی یافتہ دور ہے، بلکہ آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہونے والا یہ صاحب ایمان انسان تنہائی کے اس ماحول میں بھی اس کا ایمان اسے اس طرح اس گندگی کی طرف قدم بڑھانے بلکہ سوچنے سے بھی بچاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قال معاذ اللہ، پناہ ہے اللہ کی۔ دوستوں، اگر اللہ پر ایمان ہے تو 2026 میں پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس زمانے کے انسان ہیں، آپ چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، آپ اچھے انسان ضرور ہوں گے، آپ کے اخلاق ضرور بہتر ہوں گے، آپ کا کردار ضرور پاکیزہ ہوگا، لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو آپ 2026 نہیں، آپ چاہے جس دور میں پیدا ہو جائیں، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر جانور ہی رہیں گے۔ یہ رمضان ہمیں جو قیمتی چیز دیتا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تقوی ہے۔ تقوی کیا کرتا ہے؟ تقوی تنہائیوں کو پاک کرتا ہے، تقوی تنہائیوں کو پاکیزہ کرتا ہے۔ مہینہ بھر اسی چیز کی پریکٹس ہے، مگر یہ مہینہ بھر پریکٹس ہے، صرف مہینہ بھر کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے رمضان کی تیاری کا مطلب صرف ایک مہینے کے لیے تیار ہونا نہیں ہے، بلکہ رمضان کی تیاری کا مطلب ساری زندگی کے لیے تیار ہونا ہے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب اپنی کمر اس امر پر کس لینا ہے کہ اب ساری زندگی اپنی انجمن کو بھی پاک رکھوں گا، اپنی تنہائی کو بھی پاک رکھوں گا۔ کیوں؟ رمضان کیا سکھاتا ہے؟ ہم رمضان کے دنوں میں، میں اور آپ اگر روزہ ہیں تو کس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو روزہ دار مانتے ہیں؟ کون گواہ ہے آپ کے روزے کا؟ کوئی گواہی دے گا؟ کون ہے جو سحری سے لے کر افطار تک آپ کے روزے پر گواہ ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے چھپ کر پیا ہوگا، آپ نے چھپ کر کھایا ہوگا۔ صرف میرا ایک اچھا گمان ہے ایک مسلمان کے لیے، میں اگر آپ کو روزہ دار مانتا ہوں رمضان میں، آپ مجھے روزہ دار مانتے ہیں، کس بنیاد پر؟ کیا آپ نے میری تنہائیوں کو دیکھا ہے؟ جی بولیے نا، دیکھا ہے کہ میں تنہائیوں میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں، آپ صرف ایک اچھا گمان کرتے ہیں۔ آپ قسم نہیں کھا سکتے میرے بارے میں کہ میں روزہ دار ہوں رمضان کے دن میں بھی، اور نہ میں آپ کے لیے قسم کھا سکتا ہوں کہ آپ روزہ دار ہیں رمضان کے دن میں بھی۔ بس ایک اچھا گمان ہے کہ بھائی رمضان کا دن ہے تو روزہ ہوگا، کوئی گواہ نہیں ہے آپ کے اور میرے روزے پر۔ پھر آپ کس کو دیکھ کر، کون ہے دیکھنے والا کہ آپ کسی انسان کے نہ دیکھنے کے باوجود بھی 1000 بار تنہائیوں میں جا رہے ہیں، گھنٹوں آپ تنہائی میں رہ رہے ہیں، جہاں آپ کو کھاتے ہوئے پیتے ہوئے دیکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کیوں نہیں کھاتے؟
کیوں نہیں پیتے؟ رب نے جن کاموں سے منع کیا ہے آپ کیوں نہیں رکتے؟ تو آپ کہیں گے تم نہیں دیکھتے، کوئی انسان نہیں دیکھتا، مگر وہ دیکھتا ہے جو میرا پیدا کرنے والا ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ تو یہی تو رمضان ساری زندگی کے لیے سکھانا چاہتا ہے کہ صرف اپنی انجمنوں کو نہیں، بلکہ جس طرح رمضان میں تم نے اپنی تنہائیوں کو میری خاطر پاک رکھا، ساری زندگی کے لیے اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جہاں آپ لوگوں سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے خوف نہیں کرتے، رمضان انسان کو اتنا جسور، اتنا غیور، اتنا جسارت مند، جرات مند بنا دیتا ہے کہ اب کسی انسان سے ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ جو صحیح میں روزہ دار ہوتا ہے اس کے دل میں رب کا ڈر سما جاتا ہے، اور جس کے دل میں رب کا ڈر آ جائے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کا غم نہیں کھاتا۔ یہ تقویٰ ہے، اتنی عظیم چیز ہے کہ تنہائیاں پاک ہو رہی ہیں۔ آپ اور ہم ہر میدان میں آٹو موڈ پر جانا چاہ رہے ہیں نا، کہ جہاں ہمیں ہاتھ پیر نہ ہلانا پڑے، ہاتھ پیر ہلائے بغیر کام ہو جائے۔ پہلے ہم پیدل چلا کرتے تھے سفر کرنے کے لیے، سائیکل آ گئی تھوڑا آسان ہو گیا، کار آ گئی تھوڑا آسان ہو گیا، آج ٹیسلا آ گئی فلی آٹومیٹک، آٹو موڈ پر چلے گئے نا۔ اسی طرح یہ تقویٰ ہمیں نیکیوں کے آٹو موڈ پر ڈالتا ہے۔ یہ تقویٰ جسے حاصل ہو گیا، اب اسے گناہوں سے بچانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے دنیا کے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، کسی تھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی چوکی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پولیس اور کسی انسپیکٹر کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب خود اس کے باطن میں، اس کے سینے میں، اس کے دل میں جو رب کا خوف سمایا ہوا ہے، ہر برائی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ کسی قانون سے ڈرا کر اب اسے گناہوں سے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جیل سے ڈرا کر اسے گناہوں اور برائیوں سے بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا میں صرف مسلم قوم کا یہ امتیاز ہے کہ اگر واقعی یہ مسلمان ہو جائے تو یہ ہر قانون سے بے نیاز ہے، ہر چوکی تھانے اور ہر جیل سے بے نیاز ہے۔ کسی کی ضرورت نہیں، صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ رب کا ڈر ہے۔ کوئی قانونی النگھن اس سے نہیں ہوگا، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان لوگوں کے لیے نہیں جیتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں جیتا، بلکہ رمضان اس کی یہ تربیت کر چکا ہوتا ہے کہ تیری زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ تیرے پروردگار کو دکھانے کے لیے ہے۔ وہ بھیڑ میں تیرے اخلاق کے گواہ یہ انسان ہیں، بھیڑ میں تیرے کردار کے گواہ یہ انسان ہیں۔ ان کی زندگی کتنی، ان کا دیکھنا کتنا، ان کی سوچ کتنی، ان کی طاقت و قوت کتنی، یہ بھی تیری طرح کے کمزور انسان ہیں۔ ان کے درمیان اگر تو نے اپنے آپ کو اعلیٰ کردار والا انسان ثابت کر بھی دیا تو یہ کیا دیں گے؟ ان کے درمیان تو بڑا اخلاق بن بھی گیا ان کی خاطر تو یہ تیرے لیے کیا کریں گے؟ ان کے درمیان تو بڑا اچھا انسان کہلانے بھی لگا تو یہ کیا دیں گے؟ یہ تیری اچھائیوں پر خوش نہیں ہوں گے، یہ تو حسد کریں گے، یہ تو تیرے پیٹھ پیچھے تیری برائیاں کریں گے۔ اس کے لیے کر جس کا دیکھنا لامحدود ہے اور جس کی عطا لامحدود ہے، جو عطا فرماتا ہے تو حساب کر کے نہیں دیتا، یرزق من یشاء بغیر حساب، جو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، جو تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے، انجمنوں میں بھی دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان لوگوں کے لیے نہیں جیتا بلکہ وہ اپنے پروردگار کے لیے جیتا ہے۔ جب اپنے پروردگار کے لیے جیتا ہے تو پھر اسے کسی قانون اور کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رب کا خوف اس کی زندگی کو برائیوں سے دور رکھنے اور نیکیوں سے آباد رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو دوستوں، جس طرح آپ ہر میدان میں آٹو موڈ پر جانا چاہتے ہیں، پہلے اپنے ہاتھ سے کپڑے دھویا کرتے تھے، پہلے اپنے ہاتھ سے کپڑے دھویا کرتے تھے، پھر واشنگ مشین میں ڈال کر دھونے لگے، پھر اسی میں سکھانے بھی لگے، مگر ابھی بھی پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی تھی، سرف ڈالنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ مگر آج ہم جس ٹیکنالوجی اور جس آٹومیٹک مشین سے گزر رہے ہیں اس میں ہمیں اتنا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستوں،
یہ آٹو موڈ جو ہے یہ صرف جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے تب تک ہمیں نفع پہنچائے گا. آئیں چلیں ایسے آٹو موڈ کی طرف جو ہماری یہ زندگی تو آسان کرے ہی, یہ 4 روزہ زندگی, بلکہ خدا کی قسم یہ بولنے کی بات ہے 4 روزہ, یہ 4 سال کی نہیں, 4 مہینے کی نہیں, 4 دن کی نہیں, یہ 4 گھنٹے کی نہیں, 4 منٹ اور 4 لمحے کی بھی نہیں ہے. اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ بات یقینی ہے کہ ہمیں رمضان ملے نہ ملے, یہ یقینی نہیں ہے, یہ یقینی ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ جملہ میرا پورا ہو, یہ یقینی نہیں ہے. ہم مسجد سے نکل جائیں یہ یقینی نہیں ہے. تو جب ہماری زندگی اتنی ناپائیدار ہے تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے جس میدان میں بھی, جس فیلڈ میں بھی آٹو موڈ پر ہیں, وہ کتنے دن ہماری زندگی کو آسان کرے گا اس کا بھروسہ نہیں ہے. تو آئیں چلیں اس حوالے سے آٹو موڈ کی طرف جو ہماری اس زندگی کو تو آسان کرے گا ہی, ہماری آنے والی ہمیشہ کی زندگی کو آسان کر دے گا, جہاں اب ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے سوچ کر بچنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ رمضان میں اگر واقعی رب کی مرضی کے مطابق ہم نے رمضان گزارا تو یہ رمضان ہمیں وہ ڈگری, وہ سند عطا کرے گا جسے سند تقویٰ کہتے ہیں, اور رب کی بارگاہ سے جسے تقویٰ کی ڈگری مل جائے, تقوی کی سند مل جائے, تو پھر وہ اپنی باطنی کیفیات میں, وہ اپنی باطنی زندگی میں, وہ تنہائیوں کی پاکیزگی میں, اپنے کردار کی بلندی میں, اپنے اخلاق کی ستھرائی میں آٹو موڈ پر چلا جاتا ہے, جہاں اب اس کا باطن خود بخود اسے برائیوں سے دور رکھتا ہے اور نیکیوں پر آمادہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آنے والے رمضان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو خیرات, جو برکات, جو رحمتیں, جو سعادتیں اس کے ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں, اللہ تبارک و تعالی خاص اپنے ہی کرم سے ہمیں اس کی وافر مقدار سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے مقبولین اور مقربین کی طرح رمضان کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک ایک لمحے کی قیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے ہی کرم سے, اپنی ہی عطا سے حضور جانے کائنات کے صدقے ہمیں سند تقویٰ عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.